نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین و سامعین، آپ تمام حضرات کو میری طرف سے تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دین کی طرف، توحید کی طرف، اسلام کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، نیک عمل کی طرف اگر ہمیں متوجہ فرماتا ہے، اگر ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں، اگر ہم اس طرف جاتے ہیں، یا ہمارا ایک قدم بھی اگر اس طرف بڑھتا ہے، تو بے شک اور بے شک یقین مانیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی فضل و کرم سے ہوتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہو جاوے، یا ہمارا کوئی عمل اگر اسے برا لگ جائے، یا ہماری کوئی بات اسے چاہے کہ ناراضگی کا سبب بنے، یا ہمارا کوئی بھی ایسی کہہ دیا جائے کہ عمل ایسا کچھ ہو جاوے جس سے وہ ناراض ہو جائے، تو اسے ہرگز اور ہرگز دیر نہیں لگے گی کہ ہم سے وہ ہدایت چھین لے۔ ہمارے دل و دماغ سے، ہمارے عقل سے، ہمارے شعور سے جو ہے کہ دین کی رغبت، اسلام کی محبت اور علم اور توحید جو اس نے دیا ہے وہ چھین لے، اس کے لیے بالکل یہ کام آسان ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، اگر تو آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں چینلوں میں آتا رہتا ہے کہ بہت سے ایسے جو اپنا نام مسلمان کا لکھتے ہیں، جن کا نام سے تو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اگر ان کی بولی دیکھا جائے، یا ان کا زبان دیکھا جائے، یا ان کا عمل دیکھا جائے، یا ان کا، اب تو کھل کر کے وہ لوگ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو بے شک دین کے خلاف، اسلام کے خلاف ہیں۔ جناب، اب تو اس طریقے کے لوگ بھی آج دکھنے لگے ہیں جو اپنے آپ کو مرتد کہنے میں نہ ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ انہیں شرم آتا ہے، نہ انہیں احساس ہوتا ہے، اور احساس ہو بھی تو کیوں ہو، کیونکہ اللہ نے جس کے دل و دماغ سے ہدایت چھین لی، اپنی ہدایت چھین لی ہو، تو اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ علم کا کیا مادہ رہ گیا، اس کے اندر عقل کا کیا مادہ رہ گیا، اس کے اندر شعور کا کیا مادہ رہ گیا، اس کے اندر غیرت کا کیا مادہ رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی، احساس تو انہی کو نہ ہوگا جن کے اندر اللہ نے علم اور عقل اور ہدایت دی ہے، اور ممکن ہے کہ اس احساس کے ذریعے وہ اپنی غلط عمل کو سدھار لے، وہ توبہ کر لے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس سے عقل چھین لے، ہدایت چھین لے، اور خود اللہ اس کو گمراہی میں دھکیل دے، تو وہ تو ویسا ہی عمل کرے گا جو ایک شیطان کا عمل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے پھر کہہ دیا ہے کہ تمہاری رسی تو میرے ہاتھ میں ہے، میں نے ڈھیل دی ہے، جیے جاؤ، دیکھیں کہاں تک تم جاتے ہو، پھر ہم کسیں گے اور تمہیں میرے پاس حاضر ہونا ہے، پھر سب چیزیں آمنا سامنا ہو جائے گا، ساری باتیں کھل کے آ جائیں گی۔ تو بہرحال ہم اپنے لائن سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کا موضوع تو یہاں پر ہے کہ قرآن کے متعلق جو ذکر اور جو گفتگو ہو رہی ہے، اور بالخصوص غور و فکر کی جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم اسی پہ توجہ دیں اور ہم اسی پہ رہیں تو شاید بہتر ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم لوگ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم پر الحمدللہ ہم لوگ ہیں، اور سورہ ابراہیم میں بھی ہم لوگوں نے اگر دیکھا جائے تو آیت نمبر 22 تک پر غور و فکر کر لیا ہے۔ اب 23 اور اس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ تو محترم، ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے کہہ دیتے ہیں
کہ بھئی قرآن کا یہ بات ہے، قرآن کا یہ معاملہ ہے، قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے. ہم اپنی کتنی بھی عقل دوڑا لیں، ہم کتنا بھی اپنا علم کو دوڑا لیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور اللہ نے جو باتیں کہی ہیں، جو بات فرمائی ہیں، ہم اس کا کہہ لیا جائے کہ پوری طریقے سے جو ہے نا بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کلام الہی ہے اس کلام الہی کے سامنے ہم بہت ہی کہہ لیا جائے کہ ناچیز ہیں، ہم بالکل طالب علم جس لائق ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں باتیں ڈالتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ جو بھی ہمیں علم عطا فرمایا میں اس علم کو آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر ہم جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات کو ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے زبان میں، اپنے کم علم اور اپنے کم عقل جو بھی اللہ نے دیا ہے نا، اس کے ذریعے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول فرمائے، اس کے وسیلے سے ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو دور کرے، ہم سب کے حالات کو بہتر کرے، حق میں کرے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں اور زیادہ سے زیادہ دین کی طرف متوجہ فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ نیک عمل کرنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہرحال کہنا یہ تھا کہ اگر مجھ سے کہنے بولنے پڑھنے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہو جاوے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ تمام ناظرین سے بھی میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، آپ بھی ہمیں معاف کریں گے. بہرحال ہم لوگ سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 اور اس کے آگے پہ غور و فکر کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس سے پہلے ہم لوگوں نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ جہنم میں جائیں گے، اور جو جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں جو ہے کہ وہ جنتیوں کو دیکھیں گے، اور جنتیوں کو دیکھ کر کے ان کو بڑا حسد ہوگا، اور وہ اپنے میں ہی کہیں گے کہ ارے بھائی یہ جنتی جو تھے بڑا جو ہے کہ صبر کرتے تھے، لاؤ ہم صبر کر کے دیکھیں. مگر وہ اس میں بھی جو ہے کہ ان سے رہا نہ جائے گا، اور اس کے بعد وہ جو ہے کہ وہ کہیں گے کہ جنتی جو گئے جنت میں گئے ہیں یہ لوگ بڑا رو کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے، لاؤ ہم بھی گڑ گڑا کے دعا کریں، مگر وہ بھی ان کا جو ہے کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ملے گا، ہے نا. اور وہ جو ہے کہ پھر اپنے ان لوگوں کو دوش دیں گے جن کے اشارے پر، جن کے انڈر میں رہ کر یا جن کی باتوں میں آ کر کے انہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی وہ ختم ہو گئے، ہے نا. تو وہ ان کو دوش دیں گے، تو وہ بھی کہہ دے گئے کہ جو ہے کہ یہ تمہارا خود کا عمل تھا، تمہارا خود کا مال تھا، ہاں میں تو تمہارے پاس نہیں گیا تھا. اور ان میں وہ شیطان جو ہے ابلیس جو ہے جو بہکایا کرتا تھا وہ بھی جو ہے کہ کہے گا کہ تم تو خود میری باتوں کو مان لیا کرتے تھے، تم تو خود میری بات کو سنا کرتے تھے، میں تو تمہارے اوپر زبردستی تو نہیں کیا تھا، تم نے تو جانا تھا، تم نے تو دیکھا تھا کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا، تم خود اللہ کے وعدے سے بھٹک گئے اور تم میرے وعدے پہ آ گئے، اور بالکل میرا یہ وعدہ تو بالکل اللہ کے خلاف تھا، اور تم کو میرے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا تھا، پھر بھی تم خود بہکے. تو تم جو یہاں پر ہو اور جو تمہیں جہنم کا جو ظلم تم پر ہو رہا ہے، ظلم نہیں کہیں گے، جو تمہیں سزا مل رہی ہے نا، وہ اس کے حقدار تم خود ہو. اب نہ تمہاری فریاد کوئی سن سکتا ہے، نہ میری فریاد سن سکتا ہے، نہ ہم تمہارے کسی کام آ سکتے، نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو، ہے نا. اور یہ جو ہے کہ تم خود اس کے جو ہے کہ ذمہ دار ہو، ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس میں جو ہے کہ ان کو پیپ پینا پڑے گا، اور ان کے طرح طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے کہ معاملات ہوں گے. بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر پھر ان لوگوں کے بارے میں اب یہاں ذکر کر رہے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کی. دیکھیے ہم کو اس پر بھی غور کرنا ہے کہ اللہ کہتا ہے کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کی. ایمان لانا کیا، ایمان لانا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ توحید ہے نا، اس وحدانیت پر یقین کرنا کہ بے شک پورے کائنات کا اگر مالک کوئی ہے، رب العالمین ہے، تو وہ ہے الحمدللہ، وہ ہمارا اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اور یقین کرنا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاؤں کو ہمارے درمیان بھیجا، جتنے نبیوں کو، جتنے رسول کو بھیجا، وہ سب سچے تھے. اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ کی تمام کتابیں جو اللہ نے کہا، جس کا حکم قرآن میں، ان سبھی کتابیں اللہ ہی کی تھی، یعنی کہ توریت، زبور، انجیل اور یہ قرآن، سب پہ ایمان لانا ہے. ہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ توریت، زبور، انجیل وہ بدل دی گئی، جن میں زبور کو تو اٹھا ہی لیا گیا، اللہ نے اس کو ختم ہی کر دیا، اس کے ماننے والوں کو بھی اور اس کتاب کو بھی. اور توریت
اور انجیل کے بارے میں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو اس قدر بدل دی گئی تھی کہ یہ قرآن پاک اتارنا پڑا، اور یہ قرآن پاک کا اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قیامت تک برقرار رہے گی، اس کی کسی بھی آیت کو نہ کسی کی زبر زیر پیش کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ آج تک کوئی بدل پایا، نہ کبھی بدل پائے گا، اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لی۔ اور بے شک یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ کے تمام جو اس میں احکامات ہیں، جو کچھ بھی اللہ کے احکامات ان کو ہمیں نبھانا ہے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ بے شک اچھی اور بری تقدیر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہم اگر آج زندہ ہے تو ہم نے مرنا ہے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ قیامت ہونی ہے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ قیامت کے روز ہم سب کو جو ہے کہ حاضر ہونا ہے، اور اللہ اپنے تمام عمل کی جو ہے کہ ہمیں وہاں پہ حساب دینی ہے، اور جنت اور جہنم بے شک اللہ نے بنایا ہے، اس پر ان تمام چیزوں پر ہم نے یقین کرنا ہے۔ تو جس نے ان تمام چیزوں کو یقین کیا وہ ہے ایمان والا، جس نے ایک اللہ کو مانا اور اللہ کے رسولوں پر یقین کیا اور اللہ کے تمام احکامات کی ادائیگی کیا، اور اس کے ساتھ جوڑا گیا نیک عمل۔ اب نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل وہ ہے جو اللہ نے جو تمام حقوقیں بنائی ہیں، تمام جو دنیاوی حقوق بنائی ہیں، ان تمام حقوق کی ادائیگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے جینے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے جینا، اور اللہ کے رسول یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا، اور وہ تمام نیک عمل جو اللہ کو پسند آوے، جو اللہ کی رضا میں ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، وہ تمام نیک عمل کو کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لائے یعنی کہ اللہ پہ یقین کیے، اور ایسے لوگ جو اللہ کے بتائے راستے پہ چلے، نیک عمل کیے، وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جن کے نیچے چشمے یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے، ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارے قدم جہاں پڑے وہاں پہ کامیابی ہو، تمہارے قدم جہاں پڑے وہاں پر جو ہے کہ دولت ہی دولت ہو، تمہارے قدم جہاں پہ پڑے وہاں پہ پھول کھل جاتے ہیں، ہم جیسا کہتے ہیں اسی طریقے سے ہاں کہ قدموں میں چشمے جاری ہوں گے، جن کے نیچے چشمے جاری ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی۔ کن چیزوں کی نہریں؟ بے شک وہ 4 نہریں تو بالخصوص ہے ہی، اور اس بات پر توجہ دیا گیا کہ ہماری تمام خواہشات کو پوری کرنے کی وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ ہمیں خیال آیا کوئی بھی چیز جھٹ سے ہو جانی، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہو جھٹ سے ہو جانی، تمام طریقے کے آرام، تمام طریقے کی جو ہے کہ کہہ لیا جائے جس سے ہم کو زیادہ سے زیادہ لطف مل سکتا ہے، اور ہم جس لطف کو ہم ابھی دنیا میں پانے کے لیے پریشان اور ترستے رہتے ہیں، اس سے کہیں 100 گنا زیادہ بہتر وہ چیزیں ہم کو وہاں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بے شک۔ تو یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے وہ بالکل اس طریقے سے ہوگی، ہمارے نیچے بیاری ہوں گی کہ بس ہم نے جھٹ سے یوں ہاتھ ایسے بہانا اور وہ چیز ہم نے مل جانی ہے۔ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہے نا، اور دیگر کئی چیزیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہر جو بھی خواہشات ہوں گی ان تمام چیزوں کا مکمل طور سے حاصل ہو جانا امیڈیٹ۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوں گی کہ جس کی کوئی گنتی نہیں ہوگی، کوئی معیار، کوئی دیار، کچھ نہیں ہوگا، بس ہم نے خواہش کرنی ہے۔ اور وہ جگہ کیسی ہوں گی جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پھر موت نہیں۔ موت تو اس دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ یہ ایک پل کی دنیا ہے، جس پل تم کو تیاری کرنی ہے اس پل کی جس پل میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ دنیا جو ہے، وہ جو تمہیں جگہ ملیں گی وہ ہمیشہ کی ہے، اور یہ جو جگہ جہاں پہ تم ابھی ہو یہ تو بس چند لمحوں کا ہے، آج ہو کل نہیں۔ کتنا برس رہنا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال؟ واقعہ میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی تھے، شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، شاید تھوڑا سا نام میں کنفیوز ہوں، تو وہ جو ہے کہ راستے میں دیکھیں کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی، معلوم ہوا کہ اس کا اولاد کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وجہ سے پریشان۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا عمر تھی بچے کی؟ تو اس بوڑھی نے بتایا کہ 300 سال، 300 سمتھنگ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، تھوڑا سا نام میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بٹ کوئی اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، کوئی بزرگ تھے، تو جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب بڑھیا بولی کہ 300 سال، 350 سال لائک دیٹ، تو وہ اللہ کے رسول بولے کہ تمہیں معلوم ہے ایک وقت آئے گا جب انسانوں کی عمر 100 سال سے بھی کم ہوں گی، ایوریج 70 سال آ جائے گی۔ تو تباک سے وہ بڑھیا بول پڑی، کتنی کم عمر؟
اتنی کم عمر اگر ہو تو پھر اتنی کم عمر میں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو خالی عبادت میں بیت جائیں گی، خالی عبادت میں بیت جائیں گی. اب بیت جانی چاہیے. ہم اب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنی عمر تک جیئیں گے، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہم ہیں، اللہ جانے کل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، معلوم ہے. لیکن پھر بھی معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اگر غور کریں کہ ہم کیا اس آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، کیا ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم ابھی ہیں، ابھی نہیں. ذرا یہ بولنے میں جتنا آسانی ہے، سننے میں جتنا آسانی ہے، ذرا اس پر تھوڑا سا 1 منٹ ٹھہریں اور صبر کریں. اور اگر کبھی تنہائی میں ہم ہو، یا رات کے وقت یا کسی وقت جب تنہائی ہو، تو ہم ایک بار خالی اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم کو مرنا ہے اور ہم مر جائیں گے. تو احساس ہوگا کہ یار ہم اتنی چھوٹی سی زندگی کہ جس کی کوئی مطلب کہ کتنے وقت کی ہے اس پر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو کس طریقے سے جیے جا رہے ہیں. اور پھر اس وقت احساس ہوگا کہ یار ہم مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا میرا. پھر ذرا دیکھیے گا تو خوف محسوس ہوگا، خوف لگے گا، یار قبر میں ہم دفنائے جائیں گے، یار میرے ساتھ ایسے ہوگا. تو یہ سب خیالات آئیں گے. لیکن پھر دن ہوگا، پھر ہم اپنے اس غفلت سے ہٹیں گے، پھر ہم اپنی دنیا میں بزی. تو کہنے کا من جملہ مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی کہ اس قرآن پاک میں وہ باتوں کو کھول دیا ہے کہ ہم ذرا غور کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا جنت اور جہنم کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورے میں ہم لوگ جس پر ابھی غور و فکر کر چکے ہیں اور ابھی کر رہے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ کیا انجام کس کا کیسا ہوگا. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، ہے نا، جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اب بس تم اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو. پھر موت نہیں، پھر موت کو بھی اللہ جو ہے کہ موت نام کی جو چیز بنائی ہے اس کو بھی بلا کر کے اس کو ذبح کر دے گا. بس ختم، اب کوئی موت نہیں، ہمیشہ تم نے اب یہیں رہنا. سوچو، یہ وہ جگہ ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میرے دوستو، میرے پیارے دوستو، ذرا سنو، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. اللہ اکبر. سلام بھی کیا چیز ہے، سلام بھی کیا چیز ہے جو اسلام میں ہے. ہم دنیا میں بھی اگر کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی اچھی ملاقات کا یہ طریقہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنا سر تمہارے سامنے جھکا رہے ہیں، ہم خود کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم فلانا یا ڈکا. ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتنی اچھی، یعنی کہ ہم دعا سے ملتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر، اللہ کی برکت ہو آپ پر. تو جواب میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب ملتا ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ کی رحمت آپ پر بھی ہو، اللہ کی برکت آپ پر بھی ہو. یہ ہے ہمارا اسلام کہ ہم جب ملتے ہیں کسی سے تو ہم اس کے لیے دعا کے ساتھ ملتے ہیں اور جواب میں ہمیں بھی وہی دعا ملتا ہے. تو اسی طریقے سے جو لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا خیر مقدم، یعنی کہ وہاں پہ جو پہلے سے جنتی ہیں، جو فرشتے ہیں، جو جنت کے دروغہ ہیں، جو جنت کے لوگ ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں خیر مقدم کریں گے. السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو، مبارک ہو، خوش آمدید. کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں تو ایسا ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں گے، اپنے پریوار، جو لوگ بھی جنت میں، ہمارے اپنے پریوار سے جو لوگ جنت میں، ہم ان سے ملیں گے بالکل اسی طریقے سے.
میرے ماں ہو، میرے باپ ہو، میری بیوی ہو، میرے بچے ہوں، ہے نا، تو سب جو ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ سے سلامتی کی دعا کے ساتھ ان سے مخاطب ہوں گے اور ان کو خیر مقدم کریں گے اور ان کو جو ہے کہ جنت میں آنے کا مبارکباد دیں گے، خوشخبری دیں گے، الحمدللہ۔ آگے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثلا ایک پاکیزہ درخت کہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ باتیں آ رہی ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ باتیں کی مثال کس طرح سے بیان فرمائی؟ پاکیزہ بات کیا ہے؟ پاکیزہ بات کیا ہے؟ پاکیزہ بات دوستوں وہ ہے جو توحید ہے، جو اسلام کا ایمان کا پلر ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی دوجا خدا نہیں، کوئی چھوٹا یا بڑا یا یہ وہ کچھ نہیں، صرف ایک خدا ہے، اور وہ خدا کون ہے؟ بے شک اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب اس کے ساتھ دیگر باتیں ہیں۔ کیا باتیں ہیں؟ جس امت پر جو نبی آئے ہم نے اس کی گواہی دینی ہے، جیسے ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم گواہی دیں گے۔ کیا ہم گواہی دیتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ کون؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، ہم اگر غور کریں میرے عزیزوں، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ توحید لا الہ الا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے اللہ کے نبی آئے، جتنے اللہ کے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے انبیاء آئے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد یہ باتیں قیامت تک کے لیے قائم ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور جتنے انبیاء نے آئے وہ سب نے بھی یہی بات کہی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سب نے یہی کہا، چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت ادریس علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت مطلب دیگر جتنی بھی اللہ کے پیغمبر نبی آئے، ان سبھی نے جو ہے کہ توحید کی ایک ہی بات کہی، اب وہ ہے کیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد ہم جوڑتے ہیں، کیونکہ ہم امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، یہی ہمارا ایمان، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکیزہ بات کیا ہوئی؟ تو پاکیزہ بات یہ ہوئی کہ جو اللہ کی توحید ہے، جو اللہ کی ایمان پر ہم نے کھڑے ہونے کے لیے جو باتیں کمپلسری ہیں، ہے نا، وہ ہے پاکیزہ باتیں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی کہا، انہوں نے ایک بات بتائی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر و سبحان اللہ و الحمدللہ، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کہا کہ اگر یہ کلمہ ہر فرض نماز کے بعد اگر تم 10 مرتبہ پڑھ لو، ہے نا، تو اس کی جو اس نیکی، اس کے عمل کی، اس پڑھنے کی جو عمل کی جو نیکی ہے نا، وہ آسمان تک جائے گی، یعنی کہ اس کا نیکی اتنا اونچا ہے اگر ہم اس کو پڑھیں۔ اب ہم دھیرے دھیرے اسی جگہ پہ آ رہے ہیں جو یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ اب کس طرح سے بیان فرمائی؟ مثلا ایک پاکیزہ درخت کہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں۔ پاکیزہ بات کی کیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ سمجھ لو ایک مثال کے طور پر کہ وہ پاکیزہ درخت جس کی جڑ جو ہے نا زمین میں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے،
مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور جس کی ٹہنیاں جو ہے نا، شاخیں جو ہیں آسمان تک اونچی. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس آیت کے ذریعے اس توحید کے بارے میں بتا رہا ہے جس پر ہم نے ایمان ہے، اور ہم نے ایمان کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور تمام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے کے ثبوت ہیں، اللہ کے جو وحدانیت کی جو بھی اللہ نے دلیلیں دی ہیں، جو ثبوت دیے ہیں اپنی کتاب اس قرآن پاک میں، اور اپنے رسول اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک، اور اللہ نے جو ہے کہ جو احکامات بنائی وہ ساری چیزیں جو پاکیزہ ہیں، اور وہ پاکیزہ کس طریقے سے ہیں کہ اس پاکیزہ درخت کی جیسی ہیں جن کے جڑ زمین میں مضبوطی سے ہیں، اور جو اونچائی اس کی اونچائی ایسی ہے کہ وہ آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے. اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درخت کے بارے میں جب ہمارے صحابہ اکرام سے سوال کیے تو لوگ خاموش تھے. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کا نام بتایا کھجور سے. یعنی کہ اللہ نے ایک مثال کے طور پر ایک درخت کو بتایا، اور وہ بھی اس لیے مثال دی ہے. اللہ کو مثال دینے کا معنی یہ ہے کہ ہم نہ سمجھ ہیں، ہم کم عقل رکھتے ہیں، ہمارے اندر کئی طرح کے وسوسے ہیں، ہم شیطان سے گھرے ہوئے ہیں، شیطان ہم کو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہماری دماغیں جو ہے نا، وہ شیطان جو ہے کہ ہمارے دماغوں کو جو ہے کہ بہت اپنے طرف سے مینوپولیٹ کرتا رہتا ہے. تو اللہ ہم کو وہ مثال دیتا ہے کہ دیکھو تم یہ چیز سے کمپیئر کرو. اب اللہ کے رسول نے اس چیز کو آسان بنایا کہ دیکھو تم کھجور سے کمپیئر کرو کہ وہ کھجور کیسا ہے، کہ وہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا، وہ اول بات تو یہ ہے کہ وہ جاڑا، گرمی، برسات، چاہے وہ کسی بھی سیزن میں ہو، کسی بھی سیزن کا ہو، کسی بھی سیزن میں ہو، وہ پھل اپنا دیتا ہی دیتا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ وہ بہت مضبوطی سے اس کے جڑ پکڑے ہوئے ہیں. تیسری بات کہ اس کے پھل بھی کتنے بہترین ہیں، اس کے پھل کتنے بہترین ہیں، اس میں کتنی قوت ہے، اس میں کتنی فائدے ہیں، اس میں کتنی بہترین چیزیں ہیں. تین بات. چوتھی بات، اس کے پتے جھڑتے نہیں، پتے جھڑتے نہیں ہیں. ہم دیگر تمام درختوں کو اگر دیکھیں تو پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن کھجور کا کیسا درخت ہے کہ پتا نہیں جھڑتا، اور ہر سیزن میں پھل دیتا ہے، اور پھل بھی اتنا عمدہ کہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہی اب کھجور پاکیزہ درخت، اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو مثال اللہ کا دیا ہے جس پاکیزہ درخت کا، وہ مثال کھجور سے. اب وہیں دوسری طرف اب ہم کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے کھجور پاکیزہ ہے تو دوسرا درخت مطلب اپوزٹ کیا ہوا اس کا؟ تو اپوزٹ آپ کے ریگستان میں جو کدو ہوتا ہے نا، اس کو بیٹر گارڈ بھی بولتے ہیں، ہے نا، اور آپ کا کولوسینتھس بھی بولتے ہیں، ہے نا، اور اردو میں اس کا ہنزل بولتے ہیں، اور بھی دیگر نامیں ہیں، ہے نا. تو یہ کیسا ہوتا ہے نا، یہ جو ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے اونچائی پہ شاخ نہیں جاتی، وہ زمین میں ہی پھیلا ہوتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کے جو پھل ہوتے ہیں نا اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ اس کو انسان کبھی پسند نہیں کرتا. اور اس کی جڑیں جو ہیں محض زمین پہ اتنی سی ہوتی ہیں کہ اگر تھوڑا سا پیر سے اگر زور سے لگ جائے تو اس کی جڑ نکل کے پھینکا جائے گی. تو اب ہم آتے ہیں اپنے مین بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کی بات کو اس کھجور کی طرح اس درخت کا اگزامپل دیا، اور جو ہے کہ جو توحید سے پھر کر کے دوسرے طریقے پہ زندگی جی رہے ہیں، دوسرے طریقے پر ان کا اپنا عقیدہ ہے، تو ان کا مثال جو ہے کہ وہ کیسا ہے کہ وہ یہی کولوسینتھیسس جو ہے بیٹر گارڈ ریگستان کا جو ہے، وہ اس کے طریقے سے جس کے نہ شاخیں اونچی ہیں، اور وہ جس کے نہ جڑ مضبوط ہیں، اور جس کے پھل بہت تیکھے ہیں. اور توحید پہ جو چلا اس کا کیا ہے، اس کا پھل میٹھا ہے، اس کے شاخیں یوں مانو کہ آسمان تک گئی ہیں. اور سب سے بڑی اس کے بعد مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے توحید، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور توحید جو اللہ کی بتائی توحید پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان لانا، یہ یقین کرنا، اور توحید
پر چلنا اور نیک عمل کرنا یہ ایسا ہے کہ مانو کہ ہم زمین میں کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے کہ پھل اور اس کا جو رزلٹ ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم زمین سے اٹھتے ہوئے پورے اوپر ساتواں آسمان تک چلا گیا اور اللہ کے ہاں جو ہے کہ یہ چیز سیف ہو گئی، جو ہم کو قیامت کے بعد ہم کو اس کا فائدہ ملنا ہے۔ دوسرا، یہ توحید جو ہے، اس توحید پہ اگر ہم چلتے ہیں، اس توحید کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ نے اس کی جو برکتیں اور اس کی جو رحمتیں جو دی ہیں، جو اس سے فائدے جو دیے ہیں، جو اس کے نتائج جو دیے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو دنیا میں بھی جو ہے کہ ہمیں اس کا فائدے نظر آتے ہیں۔ اور یہ توحید کا پھل کیسا ہے؟ بے شک بہت میٹھا، بہت بہترین۔ اور ٹھیک اس کا اپوزٹ، اگر ہم توحید پہ نہیں ہیں تو کیسا ہے اس کا پھل؟ وہی جو ہے کہ کیا لیا جائے کہ ریگستانی جو ہے کہ اس کدو کی طرح ہے، جس کے جو بہت ہی کڑوا ہے، جو کانٹے دار ہے، جو زمین پہ ہی پھیلا رہتا ہے نا، اور جس کی جڑ کیسی ہے کہ بس تھوڑا سا جو ہے کہ ایسے لگ گیا، ٹھوکر لگے اس کے جڑ باہر۔ ایمان کا جڑ کیسا؟ مضبوط۔ غیر ایمان کا جڑ کیسا؟ کمزور۔ ایمان والا کیسا؟ جس کا آپ اس کے تہہ میں جائیں گے تو حق ملے گا، حق پائیں گے۔ غیر ایمان والے کا کیا ہے؟ تہہ میں جائیں گے تو حق ملے گا ہی نہیں۔ تو یہ ایک اللہ نے مثال دیا، ممکن ہے کہ شاید ہم اس پر بہت اس طریقے سے بیان نہیں کر پائیں جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ بہرحال سنس یہی ہے کہ اللہ کی یہ آیت جو ہے اس بات کو بتاتی ہے کہ توحید پر چلنا، توحید پر یقین کرنا ایسا ہے کہ یہ مضبوطی ہے اس میں، اور اس کے بہترین میٹھے پھل ہیں اس میں، یعنی کہ نتائج اس کے بہترین ہیں، اور اس کے عمل کرنے سے زمین سے لے کے آسمان تک، یعنی کہ اتنی اونچائی تک جو ہے کہ ہم کو اس کا فائدہ ملنا ہے۔ اور ہم اگر اس کے خلاف ہیں تو جو ہے کہ مثال ایسی ہے جیسے کہ کڑوا اس کا پھل ہے، سب کچھ کڑوا اور جس میں کوئی مضبوطی نہیں۔ بہرحال ایک بار پھر سے شاید کو دہراتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کی جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں۔ ٹھیک ہے نا؟ اوکے، آگے دیکھتے ہیں۔ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ جو پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے، ہم اگر توحید پر چلیں گے، ہم اگر ایمان پہ چلیں گے، ہم اگر اللہ کے بتائے راستے پہ چلیں گے، ہم اگر نیکوکار ہو کے چلیں گے، اگر ہم مسلمان ہو کے چلیں گے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ہمارا ہر دن کا عمل، ہر وقت کا عمل، ہر کام کا عمل اس قدر مبارک ہوگا، اس قدر مبارک ہوگا کہ وہ اینی ٹائم جو ہے، اینی ٹائم اس کا ہم کو بینیفٹ ملتا رہے گا، اینی ٹائم ہم کو بینیفٹ ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں، اس کا کوئی پیریڈ نہیں ہے، اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے، اس کا کوئی وقت پر پابندی نہیں ہے۔ ہم اگر توحید پر چاہے دن گزار رہے ہیں، ہم اگر توحید پر رات گزار رہے ہیں، ہم اگر عمل توحید پر چل رہے ہیں اور ہمارا دل و دماغ میں ایمان ہے اور نیکی ہے اور ایمان پر ہم جو ہے کہ اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا پھل ہر وقت ملتا رہے گا، جیسے کھجور کا درخت میں پھل ہر وقت ملتا ہے، چاہے وہ جاڑا ہو، چاہے وہ گرمی ہو، چاہے وہ برسات ہو، اینی ٹائم کھجور کا سیزن برقرار رہتا ہے۔ یعنی کہ تمہارے نیکی کا اینی ٹائم جو ہے کہ نیکی تمہاری بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، ہے نا؟ وہ ہمیشہ جو ہے کہ نیک وکاروں میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں اسی طریقے سے نصیحت بیان فرما رہا ہے تاکہ تم جو ہے اس پر غور کرو، اس کو سمجھو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس آیت کے وسیلے سے دوستوں ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس آیت کے وسیلے سے ہم سب کو جو ہے کہ ہدایت دے، اور ہم سب کو جو ہے کہ نیکوکار میں رکھے، اور ہم سب کو جو ہے کہ ایمان پہ رکھے، اور ہم سب کو اسی درخت، پاکیزہ درخت کی طرح رکھے جس پاکیزہ درخت کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں،
بے شک ابھی اسی کے بارے میں ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ جیسے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ پھل کے بارے میں بتایا جس کا نام کھجور ہے. کھجور سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پاکیزہ پھل کھجور ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس پھل کی بات بتائیں کہ اس کے طریقے کا ہے توحید کی, اگر ہم جو توحید پہ اگر چلتے ہیں تو اسی پھل کے پاکیزہ پھل کی طرح ہے, یعنی کھجور کی طرح ہے. دوسری جو ہے کہ وہ پھل جو کڑوا ہے, جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے نہیں ہیں, جس کی شاخیں اوپر نہیں اٹھتی, یعنی کہ جو غیر توحید پر ہے, اس کی مثال ایسے درخت سے دی گئی ہے. اور ایسے درخت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ درخت کیسا ہے, جیسے کہ بیٹر گارڈ یعنی کہ ریگستان کا وہ کدو ہے جس کو آپ کورسنتھس بھی بولتے ہیں اور ہنزل بھی بولتے ہیں اور دیگر اور بھی نامیں ہیں, ٹھیک ہے نا. بہرحال تو اس کے جیسا ہے نا, جو کہ جس کی جڑ بالکل مضبوط نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ غیر توحید پر ہے تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی مضبوطی نہیں, اس میں کوئی مضبوطی نہیں. اس میں غیر توحید پہ رہ کر اگر ہم کوئی بھی نیک عمل بھی کرتے ہیں تو وہ نیک عمل ایسا ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے پیچھے پارٹ میں پڑھا کہ اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں, کوئی شخص اگر ایمان پہ نہیں ہے نا, اور جس کو اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی نیکوکار ہے, بہت اچھا کام کرتا ہے, تو اس کے نیک عمل بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے جو ہے کہ دھول جس پر تیز ہوا پڑے تو وہ اڑ جاتی ہے, بالکل ویسے ہی اس کا نیک عمل قیامت کے روز ہو جائے گا. اس کے نیک عمل اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دے گا, لیکن آخرت میں اس کے کوئی کام آئے گا نہیں, کیونکہ بنیاد تو اسی بات پر ثابت ہوگی جب ہم ایمان والے ہوں, جب ہم توحید پر ہوں, جب ہم اللہ کے بتائے طریقے پہ ہوں, جب ہم رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں, جب ہمیں ایک اللہ پر یقین ہو, جب ہم شرک سے خود کو محفوظ رکھے ہوں. اور شرک کیا ہے؟ شرک ہے کہ ہم ایک اللہ یعنی کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جو ہر چیز پر قادر ہے, جس کے حکم پر تمام چیزیں ہیں, جس کے حکم سے ساری چیزیں ہونی ہیں اور ہر چیزیں ختم ہونی ہیں, جو ہمیں دیتا ہے, جو ہم سے لیتا ہے, جو ہماری تمام جو بھی ضروریاتیں ہیں, جو بھی چیزیں ہیں وہ اسی کی طرف سے حاصل ہیں, اور پھر جب وہ ہم سے لینا چاہے گا تو بے شک وہ قدرت رکھتا ہے کہ ہم سے لے لے گا. جس کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے, جس کے سامنے ہماری تمام کتابیں کھلنی ہیں, اور جو ہمارا انجام کا فیصلہ کرنے والا ہے یعنی کہ قیامت کے روز, تو وہ واحد اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی بھی ایسی چیز پر, کسی بھی چیز پر اگر ہم یقین رکھیں اور خیال کریں یا قیاس لگائیں کہ ہم کو وہاں سے بھی حاصل کچھ ہو سکتا ہے, تو یہ شرک ہو گیا. یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرا کر کے ہم اور کو خدا سمجھنا یا خدا کی جیسا طاقت رکھنے والا سمجھنا, یا کسی بھی طریقے سے اس پر یہ امید قیاس کرنا کہ ہمارا معاملہ ان سے بن جائے گا, تو وہ جو ہم جس کو شامل کیے ہیں وہ یعنی کہ وہ خدا کے شریک میں ہو گیا, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ شریک یعنی کہ یہ جو ہے شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب جب کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں, ہم نیک عمل کر رہے ہیں مگر ایمان نہیں, تو ہمارا نیک عمل بھی جو ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تو بے شک انصاف کرنے والا ہے, اور بے شک انصاف کرنے والا, اور وہ بے شک انصاف کرتا ہے, تو وہ عمل کا انصاف تو کرے گا, وہ دے گا, وہ ضائع نہیں جانے دے گا. قیامت کے روز یہ موقع نہیں دے گا کہ وہ کہے گا کہ بھائی ہم نے یہ اچھے عمل کیے, ہمیں اس کے بدلے جنت دے دو. تو اللہ یہ موقع نہیں دے گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے یہ اچھے عمل کیے, تو دیکھو تم کو دنیا میں یہ چیزیں میں نے تمہیں عطا فرمائی, لیکن تم نے دنیا گزاری شرک پہ گزاری, تم نے دنیا گزاری کفر پہ گزاری, تم نے اس طریقے پہ گزارا جس چیز کو ہم اور ہمارے نبی ہمارے رسول منع کرتے رہے, تم نے اس طریقے پہ گزاری. تو ٹھیک ہے تم نے جو کیا تم کو دنیا میں مل گیا, اب تم آئے ہو, اب چونکہ تم نے جن سے تم نے قیاس لگایا تھا, جن سے تم نے امید کیا تھا, جاؤ مانگ لو ان سے, دیکھو تم کو کیا تمہارا عذاب وہ کم کر سکتے ہیں, دیکھو تمہارا گناہ وہ کم کر سکتے ہیں, دیکھو کیا تمہیں وہ جہنم سے یا دوزخ سے بچا سکتے ہیں. اور یہی بات کا جواب اللہ نے اس سے جس پہلے کے آیت میں یعنی کہ پہلے پارٹ کے آخر آیت میں کہہ دیا کہ وہ جو
شیطان ہوں گے وہ شیطان صاف انکار کر دیں گے کہ مجھے تو اس بات میں تو مانتے ہی نہیں کہ تم نے میری عبادت کی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے توحید کی بات وہ ہمارے سامنے رکھے دیا، سمجھا دیا، اور یہی باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور جس کو ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ پہ سمجھایا ہے، بتایا ہے. اور اس چیز کو پریکٹیکلی طور سے، جیسے کہ اگر ہم تھیوری مان لیں تو پریکٹیکلی طور سے اللہ نے اپنے انبیاؤں کو، اپنے نبیوں کو ہمارے درمیان بھیجا کہ تم اس کو بتا دو کس طریقے سے جینا ہے، تاکہ کوئی بھی طرح کا بھرم، کوئی بھی طرح کا شک، کوئی بھی طرح کا شبہ جو ہے کہ نہ رہے. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو توحید ایسی چیز ہے کہ ایک ایسے پاکیزہ پھل کی جیسی ہے جو اینی ٹائم جو ہے کہ اس کا پھل تم کو ملے گا، اور اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی کہ وہ اتنا حق پہ ہے کہ تم اس کے تہہ پر بھی جاؤ گے تو تم کو اس کا تم کو یقینی تم کو اس پر ملے گا، اس پہ چیزیں تم کو ملیں گی. اور اس کا عمل ایسا ہے کہ تم کو زمین سے لے کے آسمان تک کا اس کا فائدہ تم کو ملے گا. اور توحید پہ اگر نہیں ہو تو ایسے درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ جو ہے کہ بالکل زمین تک بھی نہیں ہے، جس کی پکڑ مضبوط نہیں ہے، یعنی کہ اگر تم اس کی کھوج بین کرو گے، اس کے تہہ تک جاؤ گے تو تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اس پر اس کا پھل کیسا ہے کہ ایسا کڑوا ہے کہ تم کھا بھی نہیں سکتے اس کو. اور اس کا جو ہے کہ شاخیں ایسی ہیں جو زمین پر ہی بچھی ہوئی ہیں، اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس پر کیا ہوا عمل تمہارا ایسا ہوگا کہ وہ عمل بس دنیا میں ہی رہ جائے گا اور آگے کوئی کام نہ ہوگا. ایک دم کلیئر کٹ کر دیا بات. کتنی واضح طور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک چیز کو سمجھا دیا کتاب میں. سمجھنا تو ہم نے ہے نا. ہاں، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ ہدایت دے گا تو ہم کو سمجھ میں آئے گا. اللہ ہدایت چھین لے گا تو ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا. جیسے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فضول کی باتیں کرتے ہیں. مسلمان نام رکھ لیے تو کیا ہوا ہے نا، ہمارے سوشل میڈیا پہ آج کل. پہلے میں نام نہیں لینا چاہتا. خیر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہیں جو زمین کے کچھ ہی اوپر اکھاڑ لیا گیا ہے نا، سے اکھاڑ لیا گیا. اس سے کچھ بات تو ہے نہیں، یعنی اس کو کچھ بھی اس کا کوئی بھی جو ہے کہ ٹھہراؤ یا اس کا کوئی بھی مضبوطی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے آگے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. دیکھیے، ہم یہاں پر ایک بار تھوڑا سا وقت لیں گے اور اس پر ہم لوگ تھوڑا سا گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے کہنے، بولنے اور سمجھنے میں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے. پکی بات کے ساتھ. اول تو بات ہم یہ کریں، پکی بات کیا ہے؟ پکی بات یہ ہے کہ یہ پکی بات ہے کہ اللہ ایک ہے. سن لو میرے دوستو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، یعنی کہ سن لو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. سن لو کہ موت ہونی ہے، سن لو کہ قیامت کا دن آنا ہے، سن لو کہ تمہیں جو ہے کہ ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے، سن لو کہ میں تمہارا فیصلہ کرنے والا ہوں. اور سن لو کہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، میں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، وہ یقینی ہے، اس میں کسی بھی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے. یعنی کہ تم اس کو اگر اس کے جڑ میں جاؤ گے، اس کے تہہ میں جاؤ گے، تب بھی تمہیں ایک اللہ ملیں گا. اور اگر تم اس کے پھل میں آؤ گے تب بھی تمہیں ایک اللہ کی قدرت دکھے گی. اور اگر تم اس کے شاخوں پہ جاؤ گے تو تمہیں جو ہے یہ زمین سے لے کے آسمان تک جو ہے کہ اللہ کے وحدانیت کی دلیلیں تم کو ملیں گی. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے کہ تم اپنے دلوں کو مضبوط کر لو، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اپنے یقین کو مضبوط کر لو، اور بالکل اس مضبوطی پر اپنی زندگی جیو، اور اسی مضبوطی پر تم اپنے انجام کو پہنچو، چاہے تمہاری موت ہو، چاہے تمہارا کوئی بھی طرح کا معاملہ پیش آئے. ایمان رکھو، مضبوط رکھو. بے شک میرا اللہ ہے، بے شک وہ تمام کائنات کا مالک ہے، بے شک وہ رب العالمین ہے، بے شک تمام طاقتیں اسی کی ہیں، بے شک وہ تمام قدرت کا مالک ہے، بے شک ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، بے شک اللہ کے رسول سچے ہیں، بے شک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک سچی ہے. الحمدللہ. آگے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو یہ کام آئے گا اگر ہم اسی ایمان اور اسی مضبوطی کے ساتھ اور اسی توحید کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب اللہ یہاں پہ دوسری بات کیا کہتا ہے؟ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. اللہ نے یہ بات کہی، یعنی کہ ہم نے ایمان تو رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور
ہمیں انصاف والا ہونا ہے، ہمارا اعمال بھی جو ہے بہتر ہونا ہے، ہمارا کردار بھی جو ہے بہتر ہونا ہے، ہمارے حقوق کی تمام ہمیں ادائیگی بھی بہتر طریقے سے کرنی ہے۔ اور اگر ہم ناانصافی کیے کہنے میں، بولنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، دنیا کی ازواج زندگی میں، تمام حقوق میں، اور تمام اپنے بزنس میں، اپنے رکھ رکھاؤ میں، دنیا داری میں، دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں میں اگر ہم جو ہیں انصاف رکھیں، ایک تو یہ ہم ایمان والے ہوں، دوسرے ہمارا عمل بالکل انصاف پہ رہے تو پھر ٹھیک۔ لیکن اگر ہم نا انصافی ہیں، یا اگر ہم نا انصافی کرتے ہیں اپنے معاملات میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور کہنے میں، بولنے میں، یعنی کہ توحید میں، جہاں پہ ہم کو فائدہ سمجھ میں آیا وہاں پہ ہم توحید کی بات رکھ رہے ہیں، جہاں پہ فائدہ سمجھ میں نہیں آیا وہاں پہ توحید نہیں رکھ رہے ہیں، بات میں جو بات کہنی ہے ہم اس میں جو بات کتنی کہنی ہے ہم بس اس کو ناپ توڑ کے فائدے کے مطابق، حالات کے مطابق کہہ رہے ہیں، باقی بات کو نہیں بول رہے۔ اسی طریقے سے اپنے عمل میں، دنیاوی عمل میں، دنیاوی معاملات میں ہم کچھ پہ مان یقین کر رہے، کچھ پہ یقین نہیں کر رہے۔ اگر ہم ناانصافی اس طریقے سے کریں گے اور اس طریقے سے اپنی دنیا گزاریں گے تو اللہ اس چیز پہ قادر ہے، اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ کہہ دیا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے کہ تم کو پھر ہم بہکا دیں گے، تم کو ہم آزمائش میں پھنسا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آزمائش میں نہ ڈالے کہ ہم بہک جائیں اور اللہ ہم کو گمراہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے ہدایت میں رکھے، ہمیشہ اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، ہمیشہ جو ہے کہ دین پر چلنے کی اور دین سے راغبت بنانے کی اور دین پر جینے اور مرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمیں قوت دے اور یقین دے، ہمارا ایمان ویسا بناوے، آمین۔ تو دوستو آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں اس کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنے قوم کی ہلاکت کے گھر میں اور اپنے قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنے قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ساری باتیں جب کہہ دیے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ تمام باتوں کے ساتھ اب ایک طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرما رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کن لوگوں کو؟ یعنی کہ کفار قریش میں جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیے اور لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کیے اور ہر طریقے سے ان کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے، دوزخ سے، گناہ سے بچانے کی کوشش کیے، جو لوگ ایمان لے آئے تو وہ لوگ تو شکر ادا کیے کہ بھائی وہ بڑے غفلت میں جی رہے تھے، گمراہی میں جی رہے تھے، گناہ میں جی رہے تھے، اور اگر اسی میں وہ ختم ہو جاتے تو وہ بھی دوزخ میں چلے جاتے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے، جو اللہ کے رسول کو انکار کی، ان کے باتوں سے انکار کی، یہاں تک کہ ان کے سامنے جنگ پر آمادہ ہو گئے، ان کو طرح طرح سے جو ہے کہ پریشانی اور ان کو تمام طریقے سے جو ہے کہ ان کو آزمانے اور ان تمام طریقے سے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، تو وہ لوگ کے سامنے اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا تھا کہ اللہ نے ان کی زندگی میں، ان کے شہر میں، ان کے گھر میں، ان کے بہت نزدیک میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ، اور وہ انکار کر گئے، انکار کر کے وہ کہاں جائیں گے، وہ کون سی جگہ پہ جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے کہ اسی دوزخ میں جائیں گے جس دوزخ کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ ورنہ سچ کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے اور سچ تو یہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے آپ کی بات مان لی، ایمان لیا ہے، توحید پہ آ گئے، وہ شکر کرتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں۔ اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنا دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمیں نیک مومن کی زندگی دے اور مومن کی موت دے۔ ہم اپنے اوپر چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان کہاں تک مضبوط ہے، اللہ سے بس دعا کر سکتے اللہ ہمیں جو ہے کہ پکا ایمان والا بناوے۔ تو بہرحال تو آج اگر اللہ نے ہمیں دین اسلام سے جو ہے کہ ہمارے دلوں کو اگر منور کیا ہے تو بے شک اللہ کا شکر ہے، تو بے شک اللہ کا شکر ہے، اور یہی ہے کہ اللہ کا ہم کو شکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی،
یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے دل کو اسلام سے ہمارے دل کو منور کیا، روشن کر دیا، اور ہماری زندگی میں یا ہمارے عمل میں اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. اور وہ جو لوگ کے سامنے نیک باتیں رکھی گئیں، کتاب آئی اللہ کے نبی آئے، رسول آئے، یہ سب اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور اس کو اگر انکار کر دیے اور اللہ کی ناشکری کیے اور اسلام سے جنگ کیے، اللہ کے رسول سے جنگ کیے، اس تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہوا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیے. اس کا ایک چشمدید یا پھر ایک بالکل پکا واقعہ ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر میں کیا تھا؟ جن لوگوں نے اللہ کے رسول پر یقین کیا، ایمان لیا، ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں گمراہی سے نکال لیا. اور وہ لوگ جو مسلمان کے خلاف جنگ کیے، ان کا کیسا جو ہے کہ حال ہوا، جبکہ وہ مضبوط تھے، مسلمان کمزور تھے، مگر وہ اس طریقے سے ہلاک ہوئے کہ وہ جو کہ شرمشار ہو گئے، اور کتنے کے کتنے ختم ہو گئے، اور ان کی طاقت جو ہے کہ کمزور پڑ گئی. ٹھیک ہے نا. اور ایسے لوگ، یعنی کہ جو لوگ کفر پر ہیں اور شرک پر ہیں، اور ایسے لوگ کے جو ساتھ دیتے ہیں، تو وہ بھی انہی کے راستے چل پڑے. اور پھر وہ لوگ پھر جہنم میں کہیں گے، دوزخ میں کہیں گے اپنے ان لوگوں سے جن کے ساتھ انہوں نے اپنا ساٹھ گاٹھ کیا، یا جن کے طریقے پہ چلے، ان سے کہیں گے کہ ہم تو آپ کے طریقے پہ چلے، آپ کے کہنے پہ چلے، آپ کی ہم نے مدد کیا، آپ کی فوج کا ہم لشکر بنے، آپ کے ہم سپاہی بنے، تو یہاں پر دوزخ میں ہمارے اوپر جو سزا مل رہی ہے اس کو کم کر دیجیے، میرا سزا کچھ آپ لے لیجیے. تو وہاں پر وہ انکار کر دیں گے. اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم لوگوں نے پڑھ چکا ہے. آگے یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے. اب یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ لوگ جو ناشکری کیے، جو اللہ کے رسول آئے اور ان کو جو ہے کہ جہنم سے، دوزخ سے بچانے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو ہے کہ انکار کر دیا، وہ اور ان کا جو ساتھ دینے والے وہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، جو بے شک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیا، بھائی شریک کسی اور کو بنا لیا، اور انہوں نے سوچا کہ بس ان سے ہماری مراد حاصل ہو جائے گی، ان سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، یہ خدا ہے نعوذ باللہ. تو انہوں نے اللہ کا ہمسر بنا لیا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں، اور لوگوں کو جو ہے کہ اللہ کے خلاف بہکائیں، لوگوں کو جو ہے کہ بری باتیں بتا رہے ہیں، جو اس حق کے خلاف باتیں بتا رہے ہیں، جو دین کے خلاف باتیں بتا رہے ہیں، تو وہ سب جو ہے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور ان سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری جتنے بھی مزے کرنا ہے تم دنیا میں کر لو، آخر میں تو تم نے جہنم جانا ہے. اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ میسج ان لوگوں کے لیے پہنچا دیا، اللہ اپنے رسول سے ان لوگوں کے لیے میسج پہنچا دیا جن لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا. ٹھیک ہے نا. اور جن لوگوں نے جو ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا. کیا کہہ دیا کہ تم لوگ کو دنیا میں جتنے مزہ کرنا ہے کر لو، پھر آخری ٹھکانہ تو تمہارا جہنم ہے. تو اس طریقے سے اللہ ساری باتیں کھل کے کہہ دیتا ہے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کو بتا چکے ہیں، جس کے لیے حدیثیں موجود ہیں. دراصل میں سوچ یہ رہا تھا کہ کچھ باتیں اور کی جاتی موت کے متعلق جو حدیث سے موجود ہے، جسے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی بہت بہترین طریقے سے بتایا ہے. میں سوچا تو تھا کہ اس بارے میں ہم کچھ ذکر کریں گے، مگر شاید پھر انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ بات کریں گے اس بارے میں بھی. فی الحال کہنے بولنے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے. ہم لوگوں نے جو ہے کہ تقریباً یہ جو آیت 30 تک پر غور و فکر کیا سورہ ابراہیم کی، اس کے آگے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. صدق اللہ العظیم.